वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ आज ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं। पेट्रोलियम और सीएनजी के हवाले से ये हमने सवालात उठाए हैं जिन मसाइल को आपका सामना है, तो उसी को जो है हमने हमारे समी खान साहब के सामने रखे हैं। और हम ये चाहेंगे कि देखें, हमने हुकूमत के किरदार की बात की, हमने अवाम के मफाद की बात की। कुछ मसाइल आपके भी तो होंगे कि ये जो कीमतें बढ़ाते हैं, जो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाती है और उसके बाद जो होता है कि कई कई एक हफ्ता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 3 3 4 4 दिन बंद कर दें और विदाउट एनी प्रायर नोटिस बंद करें, पहले से कोई इत्तला नहीं हो, अचानक आप ये कार्रवाई डाल दें। उससे आपके जो मसाइल हैं उनको आपको तो तनख्वाह तो देनी पड़ती होगी ना स्टाफ को, और साथ ही साथ जो है वो डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए भी तो कुछ किरदार अदा करना पड़ता होगा, पैसे लगते हैं, डॉलर लगते हैं, उससे भी जो है आपके कॉस्ट ऑफ वैल्यू गुड्स बढ़ती हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी सूरत हाल में आपको बका का मसला दरपेश है कि आप अपने सीएनजी स्टेशंस को कैसे बरकरार रखें। आपके दिमाग में इसका क्या हल है, इसके क्या नतायज होंगे, अवाम को क्या नुकसान होगा, आपका क्या नुकसान होगा? देखिए, आपने सब जो मैं कहना चाह रहा था सब बातें आपने कह दी हैं। देखिए, बात ये है, गवर्नमेंट को, इस मुल्क को ये सोचना चाहिए कि सीएनजी शुरू की गई थी पोल्यूशन फ्री, ताकि सड़कों पे धुआं ना निकले, सही, और बीमार ना हो लोग। सही, वो तो सब भूल गई है। सही। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए, इनको रियायत दे सीएनजी स्टेशंस को, और रियायत क्या दे? कीमत गैस की कम करे, गैस की कीमत सीएनजी के लिए कम करे जी। और फरोग दे। जैसे इन्होंने जब शुरुआत हुई थी उस वक्त भी यही किया था। फिर गैस की कीमत इन्होंने बहुत ऊंचे लेके आ गए। क्यों? यही तो जुल्म किया इन्होंने। देखिए, जो इनका तो ये तो खर्चा तो आपका बढ़ रहा है ना, हुकूमत क्यों टैक्सेशन बढ़ा देती है, इंक्लूड कर देती है, नहीं, क्या करती है, वारदात का तरीका नहीं, क्या है हुकूमत का? गैस कंपनी अपना रेट सीएनजी के लिए मुख्तलिफ है और वो बढ़ा देती है। अब जब वो बढ़ती है तो हमारी तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ा देती है? ये पेट्रोलियम है, ये कंप्रेस जो ये गवर्नमेंट की नाअहली है, और गवर्नमेंट को प्रेशर डालना चाहिए कि ये कम कीमत रखे, ताकि कंज्यूमर को सस्ती कीमत पे सीएनजी मिल सके। अब बात यह है कि सीएनजी का फ्यूचर अगर इन्होंने ऐसे ही करते रहे तो मुझे तो ब्राइट नहीं मालूम होता। ये जो आपके सीएनजी स्टेशन हैं, इनकी बका का मसला मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये जो है और वो मुल्क के अदम पहुंच जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और वो या तो वो बिल्डिंग बना लेंगे वहां, या पेट्रोल पंप लगा लेंगे। इस हालात में नहीं चल सकते, क्योंकि अखराजात इतने बढ़ चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज है, नौकरों की तनख्वाहें हैं, और बिजली है। ये सब चीजें जो है ये बहुत ऊंची चली गई हैं, बिल इनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, आप वो बॉटम लाइन पर हैं, आप जो अपने रेट आप मुकर्रर करते हैं वो कि उसमें मजीद कमी करके जो है अपने सर्वाइवल का इंतजाम नहीं कर सकते, आपकी नहीं, बका? कि भाई देखें, अगर वो हुकूमत नहीं कर रही है, अब तो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर अपने फैसले खुद कर सकते हैं, तो अपनी कीमतें कुछ ऐसे रेशो से रखें कि पेट्रोलियम और उसमें बड़ा फर्क हो और आपकी ये कंज्यूमरशिप बरकरार रहे। नहीं, इससे कम हम कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो हम नुकसान में होंगे। ठीक। देखिए, पहले 7 दिन खुलती थी, अब 4 दिन खुलने लगी, वो भी इसमें संडे आ गया, उसमें तो सेल ही नहीं होती, तो 3 ही दिन हो गए। और गैस का प्रेशर है, वो भी
جب کھلتی ہے تو گیس کا پریشر بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ ہمارا الگ نقصان ہے۔ لیکن ایک بات ہے، سوال یہ ہے، لوگ تو آپ کی بات سن رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا نا اس قوم پر کہ آپ جو بہت لمبی لائنیں آپ کی رہی اور لائن لگا کے آپ دیتے رہے، پیٹرولیم کا مسئلہ رہا، دوسرا کا مسئلہ رہا، تو یہ تو پورا ایک بہت عرصے تک جو ہے خوب کمائی ہوئی آپ کی، خوب آپ نے کما لیا۔ جی اگر ابھی ہم تھوڑا سا کم کما رہے ہیں تو کون سا؟ نہیں، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا۔ اب جو لائن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اب لائن اگر لگتی ہے تو اس جیسے آج ناگ آئے تو دوسرے دن اگر کھلتا ہے تو وہاں لائن تو لگ جاتی ہے، مگر اب سی این جی اسٹیشن میں آپ کبھی بھی چند سی این جی اسٹیشن کے علاوہ لائن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ لوگوں نے اپنا سلنڈر نکلوا دیے ہیں، اور اس سے زیادہ اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے 12% گیس استعمال ہوتی تھی، اب 5% رہ گئی۔ صحیح یہ تو بالکل کلیئر ہے، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کے مطالبے بھی ہیں، جدوجہد بھی ہیں، عوام کی آپ جو ہے مسائل کو لے کے اور اپنے مسائل کو لے کے حکومت کے پاس جاتے ہیں، ارباب اختیار کے پاس جاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں یہ مسئلے بڑے جینون قسم کے مسئلے ہیں، وہاں سے جواب کیا ملتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اصل میں گیس پہ غلبہ فوجی جو آرگنائزیشن ہے، فرٹیلائزر ہے، ٹیکسٹائل ہے، دوسرے جو گیس استعمال کرتے ہیں، ان کا اثرات زیادہ ہیں۔ کس پر؟ گیس پر، پیٹرولیم گیس۔ ہاں، ہاں وہ اپنی سے ان کی زیادہ ہے گیس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا ایکسپورٹ کم ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ہمیں اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے آپ ایل این جی کی بات کر رہے ہیں، یہ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں گیس، اچھا، گیس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ایل این جی، ہاں ایل این جی تو بعد کی بات ہے، نیچرل گیس اور گیس اور ٹھیک۔ ایل این جی، ہمارا کوٹا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دو، ہمیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اوپر تک جا کے وہ ایسا بدگمانی پیدا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اور سدرن اور ناردرن گیس بھی پریشر میں آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ پریشر میں آ جاتی ہے، پریشر اتنے میں بڑے زبردست اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے وہ اتنے مضبوط ان کی لابی ہے۔ بہت مضبوط ہے، اور یہ ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں نئے پاکستان میں تو ہم ان لابی کو توڑیں گے، اور جو اس طرح کے بن گئے ہیں، یہ گروپ جو بن گئے ہیں، جس کو توڑیں گے۔ ہاں، میں تو اپنے شعبے کو جانتا ہوں، کوئی لابی نہیں توڑی، اور ہماری نہیں سنی گئی، اور وہ انہی کی سن رہے ہیں جو پاورفل ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجارہ داری جو ہے یہ قائم ہے ان کی، جب تک یہ نہیں ٹوٹے گی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، عوام کی تکلیف دور نہیں ہوگی، اور اس کا آپ مقابلہ کر نہیں پاتے، وہ ہائیلی پریشرائزڈ لوگ ہیں، اور ایسی صورتحال پھر یہ آ گئی ہے کہ حکومت بھی جب ان کی پریشر میں آتی ہے تو آپ اور ہم تو ایک ہی صف میں ہیں، ایسے مسئلے کا حل تو بتا دیں، ایسی حل کیوس میں۔ دیکھیے، ہم لڑ رہے ہیں، ہم مل رہے ہیں، ہم آج بھی سدرن گیس گئے تھے، ہم نے یہی شکایت کی تھی، آپ نے ابھی گیس ہے، آپ نے ایک تو آپ وقت پہ فوراً بند کر دیتے ہیں، اب اگلے اس ہفتے آج بھی بند ہے، بدھ کو بھی بند ہے، جمعے کو بھی بند ہے۔ جب یہ ہماری گیس نہیں دیں گے، سی این جی اسٹیشن بند رہتے، تو ہم نے کہا بھائی ہمیں ہمارے ملازمین کو آپ کمپنسیٹ کریں، تنخواہ دیں ان کی، یہ تھوڑی ہے کہ ہم بند بھی رہے اور ہم ان کو تنخواہ دیتے رہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ یہ مسئلے ہیں آپ کو اسٹیک ہولڈر، لیکن آپ بھی تو پریشر گروپ کے طور پر آپ کی جو پاور ہے، آپ چیئرمین ہیں، جو آل پاکستان ڈیلرز آپ کے قابو میں ہیں، تو جو اسٹیک
آپ پریشر گروپ کے طور پر آپ کو کردار نہیں ادا کرتے، عوام تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے، پیٹرول اور سی این جی بالکل مختلف. لیکن آپ تو دونوں کے ہیں نا، ہم تو نہیں، دونوں کا میں جواب تو آپ. دونوں کا ہوں. اگر پیٹرولیم ڈیلرز جو ہیں، میں آپ سے صاف بات کر رہا ہوں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ سی این جی بند ہو جائے یا کوئی. ہاں جی، اس کے جو پیٹرول پمپس ہیں، ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں ڈال دیتا ہوں، یہ تو جو ہے حکمرانوں کے ہیں، یہاں سے وہاں تک. ہاں صحیح ہے. وہ تو حکمرانوں میں ان کو کون ٹچ کرے گا؟ ان کا تو میٹر چل رہا ہے، وہ اپنی سیاست اپنی جگہ چمکا رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن ان کا تو پیسے جا رہا ہے. یہ بالکل. پیٹرول تو جو ہے، پیٹرول کی لائن تو ان کی خزانے تک جا رہی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل متفق ہوں. تو اس کلچر کو کیسے تبدیل کریں گے؟ یہ جو ہمارے یہ خان بہادر صاحب آئے ہیں اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی اسی کلچر کو ہم ختم کرنے آئے ہیں، 2 سال یہ گزار چکے ہیں، آپ ان کو کوئی مشورہ دیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم کس کرب میں ہیں اور عوام کس کرب میں ہیں، اور کس طرح جو ہے یہ مونوپولی ختم ہوگی. صحیح صاحب، میں یہ سب چیزیں ہم نے کری ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک عام ڈیلر سی این جی پیٹرول کا، وہ تو انکم ٹیکس والے نوٹس دے دیتے ہیں، اور کوئی غلط بھی ہوں گے حساب کتاب کر کے ہم دے دیتے ہیں. وہ جن لوگوں نے بیوروکریسی ہے، انہوں نے کھول رکھے ہیں، ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا، پمپ بھی لگا دیتے ہیں، زمین بھی لے لیتے ہیں، وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک منی کا ایک گڑھ ہے یہ ظاہر ہے، اگر وہ ان کو جب اگر پوچھا نہ جائے تو پھر یہ اگر ان کو انکوائری ہو کہ بھئی آپ نے زمین لی ہے، کتنے کی لی ہے، آپ نے مشین لی ہے، لگائی ہے، تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں یہ انویسٹمنٹ جو کیا ہے. ہمارا انویسٹمنٹ اگر 1-2 روپے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی. ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. عبدالسمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آل پاکستان سی این جی اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی چیئرمین ہے، موجودہ چیئرمین ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہیں ہمارے مطابق تو یہ سچ ہیں، جو آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کامیاب ہیں، اور جو آپ کے سامنے ہمارے مہمان ہیں وہ بھی سچ پورا سچ نظر آ رہا ہے ان میں بھی. عام فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے.